اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا وہ دنیا میں بھی کامیاب انسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا، اور بھیجتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو، اور سلام کے جواب میں جو دعا دے اس کو غور سے سننا اور محفوظ کرنا۔ اس لیے کہ یہ تمہاری اور تمہارے اولاد کی دعا ہوگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر کے جواب دیا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ فرشتے جب مومنوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو آ کر سلام علیک کرتے ہیں، سلام کرتے فرشتے بھی۔ جنت کے دروازوں پر جب یہ متقی لوگ پہنچیں گے تو جنت کے ذمہ دار بھی انہی الفاظ میں ان کے شاندار خیر مقدم کریں گے اور سلام کریں گے۔ کون؟ فرشتے بھی۔ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے جنت کے ہر دروازے سے کیا کریں گے؟ بولو، ہر دروازے سے داخل ہو کر ان کو سلام علیکم کہیں گے۔ ایسے ہر نبی کے تعلق سے جو ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا بتلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے مہمان بن کر آئے تھے تو انہوں نے بھی آ کر سلام کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ان کو سلام کیا۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کیجئے، چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو سلام کرنے میں ہم کو بھی پہل کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ بڑے کریں گے، چھوٹے کا بھی حق ہے بڑوں کو سلام کرے، اور بڑوں کا بھی حق ہے چھوٹوں کو سلام۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے جو ہے سلام کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ تو بڑوں کو تو ہم سلام کرتے ہیں، چھوٹے بچے بڑوں کو کرتے کہ نہیں؟ اور پھر بڑوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹوں کو سلام۔ چھوٹوں کو بھی سلام کرنا۔ بڑوں کو یہ ہے، حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ چھوٹوں کو بھی سلام کریں۔ دیکھو ایک بات یہاں اور نوٹ کیجئے کہ عورتوں کو سلام کرنے سے منع کیا ہے، عورتوں کو سلام نہ کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے۔ خواتین مردوں کو سلام کرتی ہے اور مرد بھی خواتین کو سلام کرتے ہیں، لیکن اگر وہاں اندیشہ ہو فتنے کا، کائے کا بولو؟ فتنے کا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ایک بوڑھی عورت ہے، کیسی ہے بولو؟ بوڑھی۔ اب بوڑھی عورت ہے، دادی اماں ہے، کوئی بیٹھی ہے باہر، تو اس کو اگر جا کے سلام کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک نوجوان اور ہم عمر کوئی بچہ ہو تو اس کو سلام، لڑکا ہو تو لڑکی کو نہیں کریں گے، لڑکی ہو تو لڑکے کو نہیں کریں گے۔ اس میں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ سلام کے ذریعے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے اور پھر آگے بات بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں سے بھی شریعت نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ بڑا کوئی بوڑھا آدمی ہے، جیسے ہمارے یہاں پر والد صاحب بیٹھے ہیں تو چھوٹے بچیاں آ کر ان کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بوڑھے ہے کوئی، ان سے ہم کو فتنہ نہیں ہے، ہم چھوٹے ہیں تو کیا کریں گے؟ سلام کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط کرے۔ اگر ڈر ہے فتنے کا تو پھر ہم وہاں سے بھی بچیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بتلائی. کیا بتلائی؟ ہاں، ہر چیز میں احتیاط کیسے کریں گے. اس لیے ہم ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کے آج ہمارا ٹاپک تھا سلام کا. کیا کریں گے؟ بار بار سلام کریں گے. سلام جتنا کرو گے سلامتی میں رہوں گے. کائے میں رہوں گے؟ سلامتی میں. تو سلام کریں گے. انشاءاللہ. کس کو کریں گے؟ سب کو. جو مالدار ہوگا اس کو. نو. ہاں، سب کو کریں گے. غریب ہے اس کو بھی کریں گے، مالدار ہے اس کو بھی کریں گے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو. کیا ہو جائے؟ ہاں، جتنا ہم سنت کو پورا کریں گے اتنا چین، سکون، راحت، اطمینان والی زندگی ملے گی اور ہماری زندگی میں جو ہے خوشیاں نصیب ہوگی، سلام سے سلامتی ملے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سلام کو خوب پھیلانا. افسو السلام بینکم، سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ. ٹھیک ہے؟ یہ بات آج کی سمجھ میں آ گئی؟